وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني علما. نوجوان ساتھیوں، ایمانی بھائیوں، رات کا آدھے حصہ بلکہ آدھے سے زیادہ گزر گیا ہے اور ایک رات ہماری زندگی سے اور ایسی جا رہی ہے جو گزری چاہتی ہے. کس کس کو دوبارہ نصیب ہوگی، کس کو نہیں نصیب ہوگی، اس لیے توجہ سے سنیں. مختصر بات کرتے ہیں، اس کے بعد مختصر سی دعا ہوگی، اس کے بعد آپ انفرادی طور پر اپنے طور پر محنت کریں، اپنے اعمال میں لگ جائیں. شب قدر کے لیے جس طرح بار بار آپ نے سنا کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے اس کو متعین نہیں کیا، بندوں کو لالچ دے دی کہ تم تلاش کرو. ہم اس 27ویں رات کے اوپر تکیہ لگا کر بیٹھ گئے. اللہ جانتا ہے وہ کون سی رات تھی، 21 میں گزر گئی، 23 میں گزر گئی، 25 میں گزر گئی یا 29 میں آئے گی، خدا ہی جانتا ہے. لیکن میں اس کی شان کریمی سے امید کر سکتا ہوں اور یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کا جو اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ ہے بہت عجیب ہے. وہ بندوں کو بلاتا ہے، آؤ مجھ سے مانگو. یدعوکم ربکم، تمہارا رب تمہیں بلا رہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو. لیغفر لکم ذنوبکم، میں تمہارے گناہ بخشنا چاہتا ہوں، میں تمہیں معاف کرنا چاہتا ہوں. ما یفعل اللہ بعذابکم من شکرتم وآمنتم، میں تمہیں جہنم میں ڈال کر کیا کروں گا، میں تمہیں سزا دے کر کیا کروں گا. ان آمنتم وشکرتم، اگر تم مان لو، تم شکر کر لو، تم میرے بندے ہو، میں تمہارا رب ہوں، تو میں تمہیں سزا کیوں دوں. وہی ہمیں کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. میرے پاس آنا ہے، تمہیں کوئی ایلچی لانے کی ضرورت نہیں. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، جب لوگ میرے بارے میں پوچھیں کہ ہمارا مالک کہاں رہتا ہے، ان کو بتاؤ انی قریب، میں قریب میں رہتا ہوں. تو اس کی شان کریمی سے ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ اگر اس نے اس سال کی شب قدر 21ویں میں رکھی ہوگی، 22ویں میں رکھی ہوگی، 23ویں میں رکھی ہوگی، وہ جانتا ہے کس رات کو رکھی ہوگی. لیکن ہم کمزوروں کو دیکھ کر کے کہ یہ تو ایسے کمزور بندے ہیں، ایک ہی رات آئے ہیں اور اس رات کو بھی شغل میرے کی رات بنانا چاہتے ہیں. بس گشت لگاتے ہوئے، چکر لگاتے ہوئے، کوئی پٹاخے چھوڑتے ہوئے، کوئی گپ لگاتے ہوئے گزارنا چاہتا ہے. لیکن اس کے بیچ میں چند بندے ہیں جو اپنے رب کو خوش کرنے، اپنے گناہوں کو معاف کروانے، اپنی خطاؤں کو معاف کرانے کے لیے، اپنے دل کی دنیا کو بدلنے کے لیے، دل کی اندھیری دنیا میں کوئی چراغ جلانے کے لیے اپنے رب سے مانگ رہے ہیں. عین ممکن ہے کہ شب قدر حقیقت میں نہ ہو، لیکن ہمارا رب ہم پر کرم کرے اور کہے کہ جاؤ یار آج ان کے لیے یہی شب قدر بنا دو کہ میرے بندے آج آئے میرے در کے اوپر. اللہ کا معاملہ اپنے بندے کے ساتھ انتہائی کرم کا، انتہائی شفقت کا ہے. تو میرے ایمانی بھائیوں، آج اللہ نے ہمیں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اب اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ بیٹھیں، نیند کو بھگا کر کے، نیند کو دور کر کے، گپوں کو مٹا کر کے اور پوری توجہ کے ساتھ اپنے رب کی بات سنیں. اس کے بعد توجہ سے دعا کریں. اصل عبادت تو دعا کا نام ہے. الدعاء مخ العبادہ، دعا ساری عبادتوں کا مغز ہے. فرمایا عبادت کا کیا مقصد ہے؟ بندے کا تعلق اللہ سے جڑے، اور سب سے بڑا تعلق تو اس وقت جڑتا ہے جب بندہ سر زمین پر رکھ کر کے اپنے آنسو گراتا ہے اور زمین کو تر کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور مانتا ہے اپنے رب سے کہ میں نے گناہ کو مان لیا، اب تو اس سے معافی چاہتا ہوں. رب تو معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہی ہے. تو دعا سب سے زیادہ قریبی راستہ ہے بندے کو اللہ کے ساتھ ملانے والا. اس لیے اصل تو دعا کریں گے. اور دعا میں بھی ہر آدمی جب الگ الگ اپنے رب سے مانگے گا نا، پھر اس کا براہ راست اپنے رب کے ساتھ تعلق ہوگا، اس کا ایک الگ مزہ ہے.
وہ انشاءاللہ آپ حضرات اپنے طور پر مانگیں گے انشاءاللہ۔ اس مجلس کے اختتام پر مختصر دعا ہم یہاں بھی کر لیں گے، نہیں معلوم مجمع میں کس کی دعا قبول ہونے والی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ میں دوسرے لوگوں کی بھی دعا، دوسروں کا بیڑا بھی پار ہو جائے، اللہ ہی جانتا ہے۔ میں نے جوان کا واقعہ نہیں ابھی آپ کو سنایا کہ اس کی نیکیوں کی وجہ سے سائے میں دوسرا بھی چل رہا تھا، وہ بیوقوف بن رہا تھا کہ شاید میری وجہ سے ہے، اس کو بعد میں راز اوٹ ہوا کہ ایک تو کسی اور کی وجہ سے ہے۔ آپ حضرات کی نیند کو دیکھتے ہوئے میں ایسا اب نہیں کروں گا کہ اس صورت کا یہ مضمون ہے، اس کا یہ مضمون ہے، اس کا یہ مضمون ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ میں اس میں سے کچھ موٹی موٹی باتیں جو اللہ دماغ میں ڈالے گا صرف وہ سنا دوں گا، تاکہ ہم ان سے کوئی سبق لے کر کے چلے جائیں آج، کہ جو ہم نے پڑھا اس میں ہمیں کیا یاد رہا۔ اس کی تو ہر بات سبق کی ہے، لیکن ہمیں کیا یاد رکھا اس میں سے، اور کون سی چیز ہمیں آج ایسی ملی جو نئی چیز تھی جو اس سے پہلے ہم نے نہیں سنی تھی۔ 28ویں پارے میں سب سے پہلے آپ نے سورہ مجادلہ سنی۔ سورہ مجادلہ کی بے عجیب شان ہے۔ مجادلہ کے معنی جھگڑنے والی صورت۔ کون جھگڑنے والی؟ یہاں ایک اللہ کی نیک بندی، اللہ کی پیاری بندی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اخلاص کے ساتھ جھگڑ رہی تھی۔ اللہ کو اس کا جھگڑنا اتنا پسند آیا، جھگڑنے سے مطلب لڑائی نہیں کر رہی تھی، اپنی پریشانی بیان کر رہی تھی، اپنی مصیبت بیان کر رہی تھی۔ اللہ کو اتنا پسند آیا، اس کے واقعے کے اوپر پوری یہ صورت نازل کر دی۔ بات کیا ہوئی؟ عرب کے اندر جس طرح اور جہالتیں تھی، ایک جہالت یہ بھی تھی کہ اگر کسی مرد سے کسی طریقے سے غصے میں کسی حالت میں بھی نکل جاتا تھا بیوی کے لیے کہ چل تو میرے لیے آج کے بعد میری ماں کی طرح ہے یا میری بہن کی طرح ہے، پھر وہ ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی تھی اور وہ اس کی ماں ہی سمجھی جاتی تھی۔ ایک بوڑھے آدمی نے اپنی گھر والی سے ایسا ہی کہہ دیا، اس کے بچے گھر میں، اب اس نے اس دور کے مطابق یہی سمجھا کہ اس سے طلاق ہوگی، اب ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتی ہوئی گئی، عرض کیا کہ ایسا ہو گیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کہہ دیا تو اب اس کا میں کیا کروں؟ وہ بار بار روتی تھی اور فریاد کرتی تھی بچوں کا کیا بنے گا، کیسے زندگی گزرے گی، نکل گیا بوڑھے سے غصے میں، اب کیا کروں؟ اللہ کو اس کا یہ بار بار اس طریقے سے رونا، اللہ کے آگے گڑ گڑانا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنا اتنا پسند آیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارا رب کتنا سنتا ہے اور وہ کتنا مہربان ہے۔ یہ عورت میرے ہی حجرے میں ایک کونے میں بیٹھی ہوئی پردے کے ساتھ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف تھے اور یہ پردے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایتیں کر رہی تھی کیا بنے گا میرا۔ میں نے اسی کمرے کے اندر، اسی کمرے کے دوسرے کونے میں بیٹھ کر کے اس کی بات کو نہیں سنا، مجھے نہیں پتا چلا، لیکن رب نے عرش کے اوپر سن لیا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی اللہ۔ قد سمع اللہ، یقیناً اللہ نے سن لیا اس عورت کی بات کو، تشتکی اللہ، جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی، وتشتکی اللہ، اللہ سے شکایت کر رہی تھی۔ قرآن نے اس کا حکم نازل کیا۔ سب سے پہلے یہ بات بتائی کہ کسی عورت کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بنتی، کسی عورت کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بنتی۔ یہ بات ہم سورہ احزاب میں بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ عرب میں یہ جہالت تھی، جس طرح ہمارے ہاں آج بھی ہے۔ ہمارے برادران وطن، کسی لڑکی نے کسی لڑکے کے ہاتھ پر دھاگا باندھ دیا، یہ اس کی بہن بن گئی، اور بعد میں وہ بہن بھائی اکٹھے بھاگ بھی جاتے ہیں۔ یہ خالی کہنے کی باتیں ہیں۔ کیسے بات؟ الا اللہ ولدنہم، ماں تو وہ ہوتی ہے جس کے پیٹ سے پیدا ہوا، یہ یوں ہی ماں بناتے پھر رہا ہے، اس سے ماں نہیں بنتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کلیئر ہوئی۔ اور دوسری بات، اگر کوئی آدمی ایسی بات جہالت سے کر دے اور اس سے اس کی مراد یہی ہو کہ یہ ہمیشہ کے لیے میرے اوپر حرام ہوگی جس طرح ماں ہے، تو اللہ نے اس کے لیے حکم سنا دیا۔ کیا حکم سنایا؟ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ توبہ کرے اور میاں بیوی اکٹھے ہونے سے پہلے غلام آزاد کرے۔ وہ نہیں کر سکتا ہے تو 60 روزے رکھے، اور وہ نہیں کر سکتا ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ مسئلہ آسان ہو گیا۔
یہ سورہ مجادلہ. اس کے بعد اللہ نے اس سورت میں ایمان والوں کو کچھ اخلاقی باتیں سکھائی. ایمان والوں کو مجلس میں کس طرح بیٹھنا ہے، نئے آنے والے کے لیے کس طرح جگہ چھوڑنی ہے، باتیں کس طرح کرنی ہیں آپس میں، آپس کے تعلقات کیسے رکھنے ہیں، وہ سارے بیان کیے. اور اس سورت کے آخر میں ایک بڑی زبردست بات فرمائی اللہ نے یہ فرمایا کہ میرے بندو تم یہ بات سمجھو، تم کیوں گناہ والی زندگی گزارتے ہو، اللہ سے کیوں دور ہوتے ہو؟ وجہ اس کی کیا ہوتی ہے کہ شیطان جب تم پر حملہ کرتا ہے تو سب سے پہلے تم سے وہ ہتھیار چھین لیتا ہے جس سے تم شیطان کا مقابلہ کر سکتے. سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ ہتھیار چھینتا ہے. ہتھیار کیا ہے؟ وہاں گزر چکا ہے سورہ اعراف کے آخری رکوع میں. اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والے اور غیر ایمان والے میں کیا فرق ہے. جگہ جگہ ایمان والوں کی صفتیں آئی نا. کل آپ نے ایک صفت پڑھی ایمان والے کی، والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون. ایمان والوں کی یہ صفت ہوتی ہے کہ جب ان پر ظلم ہوتا ہے ينتصرون تو وہ موقع دیکھ کر کے ظلم کا بدلہ بھی لیتے ہیں. لیکن فرق ہے، دوسرے بدلہ لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. اگر کوئی ہمیں تھپڑ مارے گا تو اس کا سر پھوڑیں گے، لاٹھی ماریں گے. لیکن اگر آپ پر کوئی ظلم کرے اور آپ اس کا جواب دیں اور آپ انصاف کو برقرار رکھیں، جتنے زور سے اس نے مارا اتنی زور سے ماریں. اگر اس نے تھپڑ مارا تو تھپڑ ہی مارے، اس نے لاٹھی ماری تو لاٹھی ہی مارے، اس نے پتھر مارا تو اتنا ہی مارے، اتنے ہی زور سے مارے. اس سے زیادہ جزاء سیئات سیئات مثلها، تو برائی کا بدلہ بس اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ. فإن عاقبتم فعاقبوا بمثلها، بس اگر تم سزا دو تو اسی کے برابر دو. یہ ہے ایمان والوں کی شان. ایمان والے ایسے نہیں ہوتے غصے میں آئے جھنجھلائے. تو ایک آدمی نے کسی زیادتی کی، انہوں نے ایسے آگے سے جواب دیا، کہتا ایسا جواب دو تاکہ اس کو چھٹی کا دودھ یاد آئے. ایمان والوں کی یہ شان نہیں ہے. فإن عاقبتم فعاقبوا بمثلها، اگر بدلہ لو تو کتنا لو؟ جتنا اس نے کیا ہے. آدمی پریشان ہوتا ہے، خدایا یہ کیسے ہوگا؟ جب آدمی کو غصہ آتا ہے، اس نے تھپڑ مارا، پھر ہم ناپ کر کے اتنا ہی ماریں، کم زیادہ نہ ماریں. اگر زیادہ مارو گے تو تم ظالم بن جاؤ گے. یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہے. ورنہ پھر بہتر ہے معافی کرو، پھر بہتر ہے معافی کر دو. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِهَا وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اور اگر صبر کر لو اور معاف کر دو تو لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ. وہ صبر کرنا تو ایمان والوں کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی بڑی چیز ہے. تو ایمان والوں کی ایک الگ شان ہے نا، ایمان والوں کی ایک الگ پہچان ہے. کیا بتا رہا تھا میں؟ بھول گئے؟ سو رہے ہیں، جاگ ہی نہیں رہے ہیں؟ بھول گئے آپ؟ کیا فرق ہوتا ہے؟ میں بتا رہا تھا سورہ اعراف کے آخر میں ہے کہ غلطی ایمان والا بھی کر لیتا ہے اور غلطی غیر ایمان والا بھی کرتا ہے. اور غیر ایمان والا جب غلطی کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فرمایا پھر وہ غلطی کے اوپر غلطی، غلطی کے اوپر غلطی، پھر گناہ کے اوپر گناہ، پھر گناہ کے اوپر گناہ، پھر گناہوں کے بنڈھار لگ گئے اور اب پھر دل کالا ہو گیا. اب شب قدر کو بھی سجدہ کرتا ہے اور اندر سے سوچتا ہے یار لوگ رو رہے ہیں مجھے بھی رونا آئے، لوگ مانگ رہے ہیں مجھے بھی مانگنا آئے. آتا ہی نہیں مانگنا، رونا. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فرمایا دنیا میں چاہیے تھا کہ زیادہ روتے اور کم ہنستے، مگر دنیا میں ہنستے رہے، رونا نصیب نہیں ہوا. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، اب یہاں رونا ہنسنا نصیب نہیں ہوگا، اب یہاں رونا، روتے رہو. لیکن اب تمہارے رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جتنا رو گے کوئی سننے والا. فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا، چاہے صبر کر کے بیٹھو تب بھی برابر، اور نہ صبر کرو، رو، چیخو، چلاؤ، چلاتے رہو تب بھی کوئی فرق نہیں ہے. یہ فرق ہوتا ہے. جب غیر ایمان والا، ایمان والے اور غیر ایمان والے سے میں بار بار کہتا ہوں، میری مراد اس سے بالکل یہ نہیں ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی پارٹی اور ہندوؤں کی پارٹی، سکھوں کی پارٹی، نہ. جس کے دل میں ایمان کا چراغ ہے اس کو اللہ کہتا ہے ایمان والا. ایسے نام لکھا دیا پارٹی میں تو پارٹی میں نام لکھوانے سے کوئی مسلمان ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئون من آمن منهم بالله والیوم الآخر، اللہ نے سب کو اکٹھا کیا. فرمایا کوئی اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے، کوئی عیسائی کہتا ہے، کوئی مجوسی کہتا ہے، کوئی مشرک کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اور کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے.
اور مسلمانوں کو سب سے پہلے لائن میں لیا، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، والذین ہادوا، جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مشرک اور کسی پارٹی کا کہتے ہیں، من آمن منہم باللہ والیوم الاخر، ان میں سے جو سچے طور پر اللہ کو مانے گا، سچے طور پر آخرت کو مانے گا، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ اس پر کوئی خوف ہے نہ اس کو کوئی غم ہے۔ اصل سچے طور پر ماننا ہے۔ تو ایمان والے اور غیر ایمان والے کا کیا فرق ہوتا ہے؟ جس کے دل میں ایمان کا چراغ نہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ غلطی کے اوپر پھر غلطی، اور پھر غلطیوں کے بنڈار لگ گئے، اور اب رونا چاہتا ہے تو رونا بھی نہیں نصیب ہوتا ہے۔ اب تو لوگ جاتے ہیں اور وہ چاہتا ہے وہ بھی نماز پڑھے، لیکن اس کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ نماز بڑی مشکل ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز بڑی مشکل ہے، آسان کام ہے، زمین پر سر رگڑنا بڑا مشکل ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جو گناہوں کو مٹاتے رہتے ہیں، خشوع کرتے ہیں۔ ایمان والا گناہ کرتا ہے تو پھر کیا آتا ہے؟ فرمایا تذکر، جب وہ ایمان والے سے غلطی ہوتی ہے تو فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے، اسی وقت میں توبہ کرتا ہے اور اسی وقت میں گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ اور شیطان کیا کام کرتا ہے؟ فَاسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، شیطان یہ کام کرتا ہے، جیسی غلطی کراتا ہے سب سے پہلے اللہ کا ذکر اس سے چھینتا ہے۔ فاستحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان کے اوپر کنٹرول کرتا ہے۔ فانساہم ذکر اللہ، تو ان سے کیا چھینتا ہے؟ اللہ کا ذکر چھین لیتا ہے، اللہ کی یاد چھین لیتا ہے، اور جب اللہ کی یاد ہی نہیں رہتی تو بس دل اندر سے کالا ہو گیا، اب توبہ کرنا چاہتا ہے مگر توبہ کی طرف بھی دھیان نہیں جاتا، اور میں کہتا ہوں شب قدر میں بھی رونا چاہتا ہے لیکن رونا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ حشر آپ نے سنی، سورہ حشر میں بھی ایک بڑا اہم واقعہ ہے، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کیسے پورے کرتا ہے۔ اللہ جگہ جگہ وہ جو کہتا ہے نا ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ مسئلہ تو اللہ کے وعدے کا ہے نا، اگر اللہ کے وعدے پر یقین ہو تو پھر بندوں کی یہ جو زندگی ہم دیکھ رہے ہیں ویسی زندگی نہ ہو، پھر تو اللہ کے اوپر یقین ہو اللہ کس طرح اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے مکہ چھوڑ کر، یہاں یہودیوں کے 3 بڑے خاندان تھے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا کہ دیکھو بھائی یہودی، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہو، اس لحاظ سے تم بھی مانتے ہو کہ جنت ہے، جہنم ہے، اللہ ایک ہے، آخرت ہے، کچھ نہ کچھ ہمارے اور تمہارے کامن پوائنٹ ہیں، اس پر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، آؤ ہم معاہدہ کرتے ہیں، نہ تم ہمارے اوپر حملہ کرو گے نہ ہم تمہارے اوپر کریں گے، اور اگر کوئی مشکل پیش آئے تو ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ خیر یہ معاہدہ ہو گیا۔ یہاں ایک مسئلہ پیش آیا وہ بتانا چاہتا ہوں جس پر یہ سورت نازل ہوئی اور اللہ اپنے وعدے کو کس طرح پورا کرتا ہے۔ کچھ سال گزرے، یہودیوں کے ایک قبیلے نے غداری کی، خیر وہ دفع ہو گیا مدینے سے۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ پیش آیا، کچھ فراٹی لوگ آئے ایک جگہ سے، انہوں نے کہا کہ ہمارا سارا خاندان مسلمان ہونا چاہتا ہے، بلکہ ہو ہی چکا ہے ہمارا پورا خاندان، ایک جماعت بھیج دیجئے جو ہمارے لوگوں کو دین سکھائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ بھیج دیے۔ کتنے صحابہ بھائی جواب دو نا تاکہ مجھے پتہ چلے آپ جاگ رہے ہیں۔ کتنے صحابہ بھیجے؟ 70 صحابہ، اور انہوں نے دھوکہ دیا، وہاں جا کر کے 69 کو شہید کر دیا، اور بچ گیا کتنا؟ ایک واپس بچے، اور وہ کون سے تھے؟ جو گھوڑے چرانے کے لیے گئے تھے۔ جب واپس آئے تو لمبا واقعہ ہے، راستے میں ان کو ایک دوسرے خاندان کا کوئی غیر مسلم مل گیا، ایک دوسرے خاندان کا کوئی غیر مسلم مل گیا۔ آئے ہائے، ابھی سورہ نون والقلم آ رہی ہے نا آگے، انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے نا۔ اللہ فرماتا ہے تم میرے نبی کو کہتے ہو میرے نبی کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ فرمایا ان کو مجنون کہتے ہو، اس قرآن کو تم شاعری کہتے ہو، ذرا مقابلہ تو کرو شاعروں کے ساتھ۔ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بکاہن ولا مجنون۔ نون والقلم وما يسطرون، جتنے لوگوں نے لکھا اور جو کچھ لکھا وہ سب گواہی دیتا ہے، ما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، آپ اپنے رب کے کرم سے نہ کاہن ہیں نہ آپ مجنون ہیں۔ اور سب سے بڑی بات انک لعلی خلق عظیم، آپ تو اخلاق کے بلند معیار کے اوپر ہیں۔ فستبصر ویبصرون، لوگ بھی دیکھیں گے اور آپ بھی دیکھ لیں گے۔ دنیا کا کیا اخلاق تھا؟
دنیا کا یہ اخلاق تھا کہ ایک فکر کے لوگوں میں سے ایک آدمی نے دیکھا مشرق میں کسی پر ظلم کیا، یہاں ہم نے سنا تو ہم نے بھی ایسے ہی کر لیا، کہیں کسی کے لیے سنا فلاں جگہ بھائی فلاں آدمی نے غریب کی جھونپڑی جلائی، ہم نے کہا چلو یہاں بھی کام نکال لیتے ہیں، ہاتھ صاف کر لیتے ہیں، موقع ہے۔ لیکن میرے آقا کے کیسے اخلاق تھے، 70 لوگوں میں سے 69 کو شہید کر دیا دھوکہ دے کر کے، کتنا بڑا دھوکہ دیا۔ لیکن یہ جو ایک بندہ واپس آ رہا تھا، راستے میں اس کو کسی اور قبیلے کا غیر مسلم ملا، انہوں نے سوچا کہ موقع اچھا ہے، کچھ نہ کچھ تو نمٹاتا ہی جاؤں، تو موقع پا کر اس ایک کو رخصت کر دیا انہوں نے، اور اسی کی تلوار سے اس کو کہا یار تیری تلوار بڑی زبردست ہے، انہوں نے کہا ہاں یہاں کی تھوڑی بنی ہوئی ہے، ہندوستان کی بنی ہوئی، ہندوستان کی تلواریں اس وقت میں بہت مشہور تھی، اس کا کام تمام کر دیا، مدینہ پہنچے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے سے کتنا صدمہ ہوا، جو 69 لوگ شہید ہو گئے، اتنا صدمہ ہوا کہ میرے آقا نے 1 مہینے تک فجر کی نماز میں ان کے لیے قنوت نازلہ پڑھ کر کے بد دعا فرمائی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے طائف والوں کے بد دعا نہیں، مکہ والوں کے لیے بد دعا نہیں، لیکن یہ سفیر کو قتل کر دیا نا، دھوکہ دے دیا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ لیکن اس سے زیادہ دکھ ہو گیا اس بات کا کہ تم نے ایک ایسے آدمی کو مار دیا جس کے ساتھ ہمارا جھگڑا، وہ دوسرا خاندان، بے شک یہ بھی غیر مسلم وہ بھی غیر مسلم، لیکن جنہوں نے کیا وہ دوسرا خاندان، اور مار دیا دوسرے خاندان کے بندے کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا تو ہمیں قتل کا جرمانہ ادا کرنا ہے۔ دور جہالت میں بھی غیر مسلموں کے ہمیں قتل کا جرمانہ ادا کیا جاتا تھا، اسلام نے تو باقاعدہ اس کو بتایا کتنا دینا کیا ہے، وہ ایک الگ 5ویں پارے میں گزر گیا ہے، آپ نے وہاں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کے تحت جو غلطی سے قتل ہو اس کا حکم یہ ہے کہ جس سے قتل ہو جو غلطی سے ہوا، خالی اسی سے نہیں یہ پورا کرنا جرمانہ، بلکہ وہ سب سے چندہ لینا ہے۔ جب ایمان والوں سے چندہ لیا تو یہودیوں سے بھی چندہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے چندہ لینے کے لیے گئے، ان کے خاندان اس قبیلے کا نام تھا بنو نذیر۔ آپ جب ان سے چندہ لینے کے لیے گئے، وہ بڑے مکار تھے، اندر سے کالے، انہوں نے کہا بہت اچھا سبحان اللہ، آپ ہمارے یہاں آئے ہیں اس مسئلے کے لیے، آپ یہاں تشریف رکھیں، اپنے قلعے کے ساتھ بٹھایا دیوار کے ساتھ، آپ تشریف رکھیں، ہم خود سارا اکٹھا کرتے اور لا کے آپ کو دے دیں گے، آپ اندر جانے کی آپ کو ضرورت نہیں، اتنی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اندر جا کر کیا کام کیا، لوگوں کو اکٹھا کیا اور چکی کا پتھر اوپر لے گئے اور کہا کہ ایسا اوپر سے چھوڑو تاکہ یہ چراغ ہمیشہ کے لیے ذل ہو جائے۔ لیکن آیا ہے آپ بار بار پڑھتے نا، 10ویں پارے میں پڑھا، پھر 26ویں میں پڑھا اور آج 28ویں میں پڑھا، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ فرمایا ساری دنیا مل کر کیا کرتی ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ کی روشنی کو، اللہ کے چراغ کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، لیکن جس کو اللہ روشن کرے اس کو کوئی بجھا نہیں سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اس نور کو مکمل کروں گا، ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرک کتنے جلیں، چاہے نافرمان کتنے جلیں، مگر یہ چراغ جو روشن ہوا ہے اس کو کوئی بجھا نہیں سکتا ہے۔ کون اس کو بجھا سکتا ہے؟ وہ بجھانے کے چکر میں حضرت جبرائیل امین تشریف لے آئے کہ حضرت آپ یہاں تشریف فرما ہیں، یہ تو اندر سے یہ فراڈ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لے گئے اور آپ نے صحابہ میں اعلان فرمایا کہ چونکہ انہوں نے غداری کی ہے، اس غداری کا بدلہ لینا ضروری ہے۔ خیر صحابہ آئے، اس قبیلے کا محاصرہ کیا گیا، قرآن نے اس کی تھوڑی سی منظر کشی کی ہے، اور اس کے بعد 17 دن کے بعد یہ لوگ نیچے اتر آئے، انہوں نے کہا جی چلو ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ کرو، ہم نے غداری بے شک کی لیکن کسی میں ہر مسئلے کا کوئی حل ہے، اس کا کوئی حل کرتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کیا حل، انہوں نے کہا کہ ہمیں مدینہ سے جانے دو، بس ہم یہاں سے چلے جانا چاہتے ہیں، یہاں صرف ہمیں جانے دیا جائے، ہمارا راستہ چھوڑ دیا جائے تو اسی کے اوپر ہماری صلح ہو جاتی ہے۔ قرآن نے اس کو بیان کیا، فرمایا یہ یہودی جو برسہا برس سہوکار تھے اور عرب کے سب سے زیادہ سب سے زیادہ طاقتور قبیلے سمجھے جاتے تھے، بہت زیادہ پیسے والے، اور یہودی ہر دور میں بہت شرارتی قوم رہی ہے، ہر دور میں یہ پیسے پر لوگوں کو نچاتی رہی اور آج بھی نچا رہی ہے پوری دنیا کو، بہت مکار قسم کے۔ اللہ فرماتا ہے یہ کبھی سوچتے تھے کہ ہم نکلیں گے؟ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سبح للہ، اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتی ہے، زمین سے لے کر آسمان تک جتنی چیزیں ہیں اسی کی حکومت چلتی ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، دنیا کے چاہنے سے کچھ
نہیں ہوتا. والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب لاول الحشر، وہ ہے تمہارا خدا. دیکھو اہل کتاب کے یہودیوں کو جو کبھی گمان نہیں کرتے تھے کہ یہاں سے نکلیں گے، اللہ نے کیسا نکالا؟ فالقینا فی قلوبہم الرعب، ان کے دلوں میں رعب ڈالا، نہ لڑائی نہ جھگڑا، کچھ نہیں ہوا. فاعتبروا یا اولی الابصار، وہ ایمان والو کچھ تو عقل سے کام لو، کچھ عبرت حاصل کرو. دیکھو کیسے اپنے گھروں کو اجاڑ رہے تھے، اپنے گھروں کو خود اجاڑ رہے تھے، اپنے گھروں کو خود گرا رہے تھے. کیسا یہ منظر ہے. اور پھر مدینہ کے اندر کچھ فراڈی لوگ تھے، ان کا ذکر کیا. وہ فراڈی کیا کر رہے تھے؟ الم تر الی الذین نافقوا قیل لهم، وہ دیکھو فراڈی لوگ وہ کیا کر رہے تھے؟ یہودیوں سے کہہ رہے تھے ہتھیار نہیں ڈالنا، سرنڈر نہیں کرنا، باہر نہیں نکلنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں. ان قوتلوا، اگر تمہارے ساتھ جنگ ہوئی ہم تمہارا ساتھ دیں گے. وَإِنْ أُخْرِجْتُمْ، اور اگر تم کو نکالا گیا لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ضرور نکلیں گے. اللہ فرماتا ہے واللہ، اللہ قسم کھا کر کہتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں. تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ، تم ان کو دیکھتے ہو کہ یہ ایک دل ہے لیکن اندر سے یہ پھٹے ہوئے ہیں. یہ اغراض کی دوستی ہے، زیادہ دیر تک نہیں چلتی ہے. جب ان کو جوتے پڑے وہ بھاگنے لگے. ان سے پوچھا گیا بھائی تم بھی نکلو، نہیں ہمارا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا تو ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کیسے ان سے الگ ہو گئے؟ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. اس کے آخر میں اللہ نے پھر ایمان والوں کو متوجہ کیا. ایمان والوں نے دیکھا میرا وعدہ کیسے پورا ہوا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو. ولتنظر نفس، اور ہر آدمی ہمیشہ اس بات پر دھیان رکھے ما قدمت لغد، اس نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. کل جو کل آنے والا ہے، ٹلنے والا نہیں ہے. انہم یرونہ بعیدا، یہ سمجھتے وہ کل بڑا دور ہے. ونراہ قریبا، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ بالکل قریبا لگا ہے، وہ زیادہ دور نہیں ہے. پھر اللہ نے اپنے کلام کی عظمت بیان کی کہ میرا قرآن کیا ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو پتھروں پر نازل کیا جاتا، پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو ان کے بھی بولو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. ارے انسانوں تمہیں سنایا گیا، تمہارے دل نہیں ابھی ٹوٹے، تم ابھی نہیں سمجھے اس بات کو. اس کے بعد دوسری صورت میں ایک دوسرے واقعے کی طرف اشارہ دیا. کیا واقعہ پیش آیا؟ 8 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا. مکہ کے فتح ہونے سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری فرمائی، لیکن اس کو بہت راز میں رکھا، بہت زیادہ راز میں رکھا. ایک ایمان والے کو اس کی اطلاع تھی، پکے ایمان والے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ جب ادھر سے ایمان والوں کا لشکر جائے گا اور مکہ کے اندر کے لوگوں کو پتہ چلے گا تو وہ وہاں پر جس کے بیوی بچے ان کو قتل کرنا شروع کر دیں گے. ان کے بیوی بچے مکہ میں تھے. انہوں نے سوچا کہ اگر میں مکہ والوں کو اطلاع دے دوں گا تو اب تو مکہ فتح ہونا ہی ہونا ہے، ان کو اطلاع ہو جائے گی تو کم سے کم ان پر احسان رہے گا میرا، تو وہ میرے بیوی بچوں کو قتل نہیں کریں گے. ان کا نام ہے حضرت حاتم ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ. رضی اللہ کہیں گے اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ان کو معاف کر دیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہیں پتا نہیں یہ بدری صحابی ہیں، اور جو ان کی خطا ہوئی وہ خطا کے لیے نہیں ہوئی، اجتہادی غلطی ہوگی. انہوں نے سوچا اس سے فرق کیا پڑنے والا. اور جو خط کا مضمون لکھا ان کو خفیہ ایک خط لکھا، اس میں یہ نہیں لکھا کہ تم پر ایک حملہ ہونے والا ہے تو تم تیاری کرو، بلکہ ان کو لکھا کہ ایسا لشکر آ رہا ہے جس کا تم سے مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے. میری رائے ہے کہ تم اب بھی مان جاؤ اور صلح کر لو، آج بھی مان لو بات، اگر مان لو گے تو بیڑا پار ہو جائے گا. ایسے ہی کوئی راز کی ویسی اس انداز سے نہیں بتایا کہ تمہیں بتا رہا ہوں تو تم مقابلہ کرو. لیکن اللہ کو یہ بتانا بھی پسند نہیں آیا اور اللہ نے جھٹکا دیا ایمان. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، لن تنفعکم، او مسلمانوں سنو، تمہارے رشتہ داری اور تمہاری اولاد اور تمہارا مال، لن تنفعکم، اللہ کے ہاں کچھ تمہارے کام نہیں آئے گا. اس رشتہ داری کے پیچھے اللہ کے دین کو مت چھوڑو. اس کے بعد سورہ جمعہ اور پھر سورہ منافقون، پھر سورہ تغابن، ان سب میں اس طرح کے واقعات اور آخرت کی بار بار اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے. اب اگر اس کو چھیڑیں گے بات لمبی ہو جائے گی اور آپ کو جھٹکے لگ رہے ہیں نیند کے. آخری صورت سناتا ہوں خالی. آخری صورت میں یہ سارے مضامین سنا کر کے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جنہوں نے یہ پاروں کی تقسیم کی. اور اللہ کے ہاں سے صورتوں کی تقسیم تو اپنی ہے. جب صورتوں کے کئی سارا مضمون ہوتا ہے نا، پورا ہوتا ہے، تو اس کا لاسٹ کیسے ختم کیا جاتا ہے جس سے پڑھنے والوں کو لگتا ہے کہ بس اب یہ مضمون پورا ہو رہا ہے.
مثلا سورۃ تبارک اللہ بھی یہ 29ویں پارے کی آخری صورت ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اب اتنا کچھ بتایا گیا، بولو اس کے بعد اور کون سی کتاب کو مانو گے؟ اس کو پڑھ کر نہیں لگتا کہ مسئلہ پورا ہو گیا، بات ختم ہو گئی ہے. اس صورت کے آخر میں اللہ نے ایمان والوں کو جھنجھوڑا کہ یہ باتیں تو ساری سچی ہیں، اور بالکل آدمی کا اندر سے دل جھٹکے دیتا ہے بار بار کہ کہا تو سچا جا رہا ہے لیکن مانتا کیوں نہیں؟ کہا مانتا اس لیے نہیں، ہر آدمی کا دل چاہتا ہے سنت پر عمل کرے، ہر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اپنائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنائے. لیکن ہائے، ہر آدمی کیا کرتا ہے کہ ماحول سے گھبراتا ہے، ماحول سے ڈرتا ہے. کہتے دیکھو جی حالات ایسے ہیں، دیکھو جی ماحول ایسا ہے، حالات ایسے ہیں، سارے لوگ ایک طرف جا رہے ہیں، میں الٹی گنگا بہاؤں گا، لوگ کیا کہیں گے، پاگل ہو گیا ہے. فرمایا یہی تو چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے ایمان والو، اللہ کو کیسا ایمان پسند ہے، اللہ کیسا ایمان چاہتا ہے تم سے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. فرمایا دو باتیں سناتا ہوں، ایک بے ایمان والوں کو اور ایک ایمان والوں کو. بے ایمان والوں کو یہ بات سنائی کہ اگر تمہارے پاس ایمان کا چراغ نہیں ہے، چاہے تمہارا کسی کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہو اور کتنی بڑی ہستی کے ساتھ تمہارا تعلق ہو، اس تعلق سے تم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اس کے لیے مثال کس کی سنائی؟ ابھی تو سنا تھا نا، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، وہ ہمارے نیک بندوں کے گھر میں تھی. فخانتاہما، لیکن دونوں نے ان کے ساتھ غداری کی اور دونوں کو ان کے گھر میں ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس کے بعد ایمان والوں کو مثال سنائی. ایمان والے کیسے ہونے چاہیے؟ اور پیچھے آپ سورہ مائدہ میں پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو وہاں تو ایمان والوں کو دھمکی دی. فرمایا اگر تم میرے دین پر عمل کرنے سے تمہیں شرم آتی ہے، تمہیں سنتوں پر عمل کرنے سے ڈر لگتا ہے، تو فرمایا پھر میں ایک نئی قوم کھڑی کروں گا، لا یخافون لومۃ لائم. وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے شرمائے گی نہیں، وہ ڈرے گی نہیں، اس کو کوئی خوف، ان کو کوئی شرم نہیں آئے گی، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. فرمایا دیکھو حضرت آسیہ کس کی بیوی ہیں؟ فرعون کی بیوی. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ فرعون کی بیوی کی مثال سناتا ہے. اور یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں، اللہ نے ایک عورت کے سوا کسی عورت کا نام نہیں لیا. اور چاہتا کیا اللہ اس سے کیا سبق دے رہا ہے؟ بولو، عورت کا نام بھی پردے والا ہے، اس کو بار بار ذکر مت کرو. امرأۃ فرعون، اللہ ایمان والوں کو فرعون کی بیوی کی مثال سناتا ہے. دنیا میں ظالموں کی اگر لسٹ لگے تو فرعون سے بڑا کوئی ظالم ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. لیکن جب اللہ ایمان نصیب کرے تو اس کے گھر میں حضرت آسیہ اس کی بیوی ایمان قبول کرتی ہے، اور فرعون دھمکیاں دیتا ہے کہ میں تجھے ٹکڑے کراؤں گا، ایسا کروں گا، ایسا کروں گا، لیکن اس کے ایمان میں ذرا سی حرکت نہیں آتی ہے. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. یاد کرو جب وہ اللہ سے دعا کر رہی تھی، اور دعا بھی عجیب، اے اللہ تو جنت میں مجھے ایک گھر عطا فرما. یہ گھر کیوں مانگ رہی تھی؟ یاد دلا رہی تھی اللہ تیرے دین کے لیے میں نے فرعون کا محل چھوڑ دیا، تو مجھے اس کے بدلے میں جنت میں محل عطا فرما. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی روح پرواز نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے اس کو جنت میں اس کا مقام دکھایا گیا. جب وہ ایمان قبول کرے، ایمان کی شمع اس کے اندر جل جائے، تو پھر وہ گھبراتا نہیں عمل کرنے سے، پھر وہ دین پر عمل کرنے سے کسی سے گھبراتا نہیں. دیکھو فرعون کی بیوی فرعون سے نہیں گھبرائی. پھر 29واں پارہ شروع ہوا. آج آدھا پارہ کے قریب آپ نے سن لیا. یہ اس کی ساری صورتیں مکی صورتیں ہیں. اس میں تو ہر جگہ آخرت کو یاد دلایا گیا. اللہ نے اپنی قدرت بیان کی کہ مانو مانو، یہ ہے آخرت، یہ جنت، یہ جہنم، یہ خدا کی عدالت، یہ محشر، اور یہ تمہاری قبر. مانو اس کو. ایسا لگتا ہے جیسے کہ بالکل سارا کچھ سامنے سامنے لا کر کے دکھا دیا. سورہ نون والقلم کے آخری رکوع میں ان للمتقین عند ربی، بے شک پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس یہ نعمتیں، یہ نعمتیں، یہ نعمتیں. تو کوئی آدمی چڑے ہے، سوچے یار یہ عجیب بات ہے. آج بھی لوگ کہتے ہیں نا، دیکھو جی یہ مولویوں نے اپنے لیے سارا کچھ بنا رکھا ہے. مولویوں کی بات نہیں، دین والوں کی بات. اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ.
ارے کیا سمجھا تم نے میری حکومت کو؟ کیا یہ میری کائنات اندھیر نگری چل رہی ہے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا میں فرما برداروں کو نافرمانوں کے برابر کر دوں گا؟ کیا فرما بردار نافرمان دونوں ایک ہی کھاتے میں رہیں گے اور ان کا کہیں فیصلہ نہیں ہوگا؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے تم نے اس میں پڑھ لیا ہے کہ جو تم فیصلہ کرو گے، جو تم اپنے لیے سمجھو گے وہی تمہیں مل جائے گا؟ ام لکم علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، یا تمہارے پاس کوئی تم نے قسمیں کھا رکھی ہیں اللہ کے ذمے کہ بس اللہ تو نے تو ہمیں بھیجنا ہی بھیجنا ہے جنت میں، ہمارے لیے تو اچھا ہی اچھا ہے اور جو مصیبتیں آئیں گی وہ غریبوں پر آئیں گی، کیا تمہارے لیے لکھا ہوا ہے؟ نہیں، ایک دن آئے گا راز اوٹ ہوگا، ہائے ہائے۔ اور جب یہ راز اوٹ ہونے کا منظر آدمی پڑتا ہے نا تو ہر شخص کا دل کانپتا ہے۔ سورہ یاسین میں کیا فرمایا تھا کہ کس طرح راز اوٹ کریں گے؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں لائن میں لگ جاؤ۔ اور یہاں کیا کہا؟ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ۔ فرمایا تم سمجھتے ہو کہ سارے ایک ہی کھاتے میں رہیں گے، اندھیر نگری چوپٹ راج، میرا راج ایسا نہیں ہے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، فرمایا محشر کے دن جب سارے زندہ ہوں گے تو سب سے پہلے یہ حکم ہوگا، اللہ تجلی فرمائے گا اور ساری کائنات سے کہا جائے گا کہ سجدے میں پڑ جاؤ۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، لوگوں کو بلایا جائے گا آؤ سجدے میں، لیکن لا یستطیعون، نافرمانوں کو سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہوگی، کمرے تختہ ہو جائیں گی، پتھر بن جائیں گی، لوگ کوشش کریں گے جھکنے کی لیکن جھک نہیں سکیں گے۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ ان کو دنیا میں میرے سامنے سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، وَهُمْ سَالِمُونَ، ٹھیک ٹھاک تھے مگر مست سوئے ہوئے تھے گھروں کے اندر، مجھے نہیں یاد کرتے تھے، اس کا یہ نتیجہ نکلا آج سجدہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہوتا نہیں ہے۔ کیسے ایکسپوز کیا؟ جنہوں نے دنیا میں اس کو یاد رکھا تھا وہ سجدے میں پڑ گئے اور یہ کھڑے ہیں۔ فرمایا آپ صبر کیجئے تھوڑا سا میرے محبوب، بس فیصلہ ہونے والا ہے۔ اگلی صورت میں پھر جنت اور جہنم کا منظر بیان کیا، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ۔ لوگوں بہت سارے کام ہوتے ہیں دنیا میں لیکن ان کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جاتا ہے سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ ایک چیز ہے جو سچی ہے جس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ تمہارا مرنا سچا ہے، تمہارا اللہ کی عدالت میں جانا سچا ہے، تمہارا قبروں میں جانا اور کیڑوں نے تمہارا کھانا سچا ہے، اور پھر خدا کی عدالت میں پیش ہونا اور وہاں فیصلہ ہونا سچا ہے۔ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ۔ اور جو اللہ کی اس عدالت کو نہیں مانتا، جو اللہ کی اس عدالت کو نہیں مانتا وہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا پھر وہ پھٹ جاتا ہے، پھر وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، تم سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے انکار کیا تھا اس کا۔ فرعون نے کہا آخرت کچھ نہیں، قوم سمود نے کہا آخرت کچھ نہیں، قوم عاد نے کہا آخرت کچھ نہیں، نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا آخرت کچھ نہیں، انہوں نے انکار کر دیا۔ فرمایا پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا دنیا کے اندر، وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُغْرِقُوا بِالطَّاغِيَةِ، تو قوم سمود وہ تو ایک ہی جھٹکے سے اس کا کام تمام ہو گیا، ایک جھٹکا لگا زمین میں، زلزلہ آیا، سب کی شام ہو گئی۔ اور قوم عاد فرمایا سخرنا علیہم سبع لیال وثمانیۃ ایام حسوما فترى القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ان کے اوپر ایک ہوا مسلط کی، ادھر سے اٹھاتی ہے ادھر پٹکتی ہے، ادھر سے اٹھاتی ہے ادھر پٹکتی ہے، 8 دن ان کے اوپر مسلط رہی، سب کی شام ہوگی۔ 7 لیال ایام، کتنے؟ 7 راتیں اور 8 دن، اور اس کے بعد سب کی شام۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا تمہیں ان میں سے کوئی باقی نظر آتا ہے؟ یہ تباہی کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی عدالت کو نہیں مانا تھا۔ دیکھو اللہ کی عدالت کیسے اللہ کی عدالت لگے گی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ فرمایا اب دوسری مرتبہ ایکسپوز ہوا، اچانک جس نے جو کچھ کیا تھا دنیا میں اس کا ریکارڈ بنا ہوا کتاب تھا، اس کو کہا ہاں یہ لو کتاب، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ کتاب کو اور فیصلہ کر تجھے کدھر جانا ہے، جنت میں یا جہنم میں۔ اب وہ اعمال نامہ اڑا اور جو نیک تھا اس کے دائیں ہاتھ میں، اور جو بد تھا جس نے دنیا میں اس کو نہیں مانا تھا اپنے پیدا کرنے والے کو، اس کے کون سے ہاتھ میں پڑا؟ بائیں ہاتھ میں۔ جس کے دائیں ہاتھ میں پڑا وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، وہ کہتا ہے یہ لو جناب، یہ لو میری کتاب پڑھو ذرا،
جو اچھا رزلٹ نکلتا ہے نا تو بچے بھی کہتے ہیں دیکھو جی میرا مارک شیٹ کیسے نمبر آئے، کیسے مارکس سے میرے. اور اگر بیچارہ گر جائے کوئی دوسرا قسم کا ہو تو اس کو پوچھو بھی تیرا کیا رزلٹ ہے تو کہتا ٹھیک ہی ہے، ٹھیک ہی ہے، کوئی بات نہیں ہے. ہائے ہائے. اما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤ کتابیہ، چلو پڑھو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں دنیا میں یہ یقین کرتا تھا کہ ایک دن حساب کتاب ہوگا اور مجھے میرے اعمال کا حساب ملے گا. ہاں یہ دیکھو مجھے مل گیا ہے. فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. ان سے کہا گیا یہ جنت ہے، تم کو اس کا وارث بنا دیا، یہ بہتی ہوئی نہریں، یہ جھکے ہوئے تمہارے اوپر میوے اور یہ بہتے ہوئے چشمے، یہ ساری نعمتیں تمہارے لیے. واما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ. اس ہاتھ میں پڑا، سب کے سامنے ایکسپوز ہو گیا. سب سے پہلے کیا کہتا ہے؟ ہائے بدقسمتی، اگر میری کتاب مجھے نہ ملتی اور لوگوں کو نہ پتا چلتا کہ میرا کیا ہوا ہے. سب سے پہلے کیا تمنا کہ لوگوں کو کے سامنے میری رسوائی نہ ہوتی. یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا. یا لیتنی کانت القاضیہ، کاش کہ مجھے ایسی موت آتی کہ میں مرتا اور دوبارہ زندہ نہ ہوتا. اور ابھی کل آپ انشاءاللہ پرسوں پڑھیں گے تیسرے بارے میں، وہاں آیا کہ پھر چلائے گا ہائے موت آئے موت آئے موت آئے. کہا جائے گا اب موت آنے والی بھی نہیں ہے. کیسا منظر دکھایا اللہ نے. فلا اقسم بما تبصرون فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. لوگوں میں تمہارا رب تم سے کہتا ہوں جتنی چیزیں تمہیں نظر آتی ان کی قسم بھی اور جو تمہیں نظر نہیں آتی ان کی قسم بھی. کائنات میں کوئی چیز بچی؟ بھائی سو رہے ہو کیا؟ کوئی چیز بچی؟ جب کہا جتنی نظر آتی ان کی بھی قسم اور جتنی نہیں نظر آتی ان کی بھی قسم، تو کوئی چیز بچی؟ سب کی قسم کھا کر کہتا ہوں تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے. انہ لقول رسول کریم، یہ میرا قرآن سچا قرآن ہے، جبرائیل کے ذریعے سے تمہارے پاس پہنچا ہے. کیوں نہیں مانتے اس کو؟ وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں. وما هو بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں نا، یہی وہ صورت تھی جس کے اوپر سب سے پہلے دل ٹوٹا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جب انہوں نے تہجد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا نا تو کونے میں بیٹھے سن رہے تھے. سورت کا انداز ایسا ہے نا، کوئی سمجھے نا تو جھنجھوڑتی ہے، اس کو جھنجھوڑتی ہے. پیچھے ایک آیت گزری میں نے آپ کو بتایا تھا، جب یہ آیت پڑھی گئی تو ایک بدو سجدے میں گر گیا. وہ پوچھا تو سجدے میں کیوں گرتا ہے؟ کیا ہوا تجھے؟ کس کو سجدہ کر رہا ہے؟ کہتے اس کلام والے کو سجدہ کرتا ہوں. یہ کیا عجیب قسم کا کلام ہے، یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے دل کو چیر کر کے اندر جا رہا ہے. وہ آیت کیا تھی؟ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دیجئے جو آپ سے کہا جاتا ہے اور کسی سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. اعرض عن المشرکین. اور اقبال نے شاید اسی کی ترجمانی کی تھی نا، کیا کہا تھا اس نے؟ تہذیب نبوی کارگاہ شیشہ گراں ہے، شاعر مشرق کو آداب جنون سکھلا دے. میں ایسا پتھر دے، ایسا پاگل بنوں، سب کو توڑ کر کے رکھ دوں. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. تو وہ سجدے میں گر گیا. لیکن یہ کیا عجیب بات ہے، حضرت عمر تو عربی تھے نا، قرآن نے کھٹکا دیا کہ کیا عجیب انداز. الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذب ثمود وعاد بالقاریہ. تو پوری توجہ لگ گئی ادھر، کیا زبردست بات. اور کہتے ہیں کہ جب پہلا رکوع ختم ہوا تو میرے دل میں بات آئی کہ اتنا زبردست شاعر تو میں نے آج تک کبھی سوچا نہیں تھا کہ کس ڈھنگ سے یہ بنا رہا ہے مصرے، شعر کے اوپر شعر، مصرے کے اوپر مصرا، اور ایسا تابڑ توڑ لگتا ہے کہ حملہ کر رہا ہے کسی کے دماغ کے اوپر. تو اچانک دوسرا رکوع کیا شروع ہوا؟ وما ہوا بقول شاعر، یہ کوئی شاعروں کا کلام بھی نہیں. تو میں نے کہا یار میرے دل میں بات آئی. وہ ادھر سے جواب دینے لگے یہ کیا چکر ہے؟ اس کا مطلب کاہن ہے، اس کو پتا چل جاتا ہے کہ کون کیا سوچ رہا ہے. بہت پہلے سے لوگوں کا دماغ خراب رہا نا کہ کوئی کسی کے دل کی بات معلوم کر لیتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے انہ علیم بذات الصدور، دل کی بات ایک ہی تمہارا رب جانتا ہے، کوئی دوسرا نہیں جانتا. اور میں بتا چکا ہوں کہ جنوں کے لیے بھی لوگوں کا دماغ خراب ہوا تھا کہ جن غیب ہو جانتے ہیں، تو ان کو بھی کلیئر کیا اللہ نے فرمایا ان کو بھی کچھ غیب کا علم نہیں ہے، وہی ہے جو میں بتاتا ہوں، اس کے سوا کچھ نہیں. تو دوسری آیت ہے وما ہوا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں. اسی دن ان کا دل ٹوٹ چکا تھا کہ یار مسئلہ تو کچھ ہے. اور اس کے بعد پھر جب سورہ طٰہٰ سنی تو ایمان نصیب ہو گیا. یہ سورہ الحاقہ
اور اب بات ختم کریں گے، اس کے بعد سورہ معارج ہے، اسی پر ختم کرتے ہیں۔ اور وقت آنے والا ہے وہ جس کے لیے، جس کی انتظار میں میں اور آپ سب بیٹھتے ہیں کہ اللہ سے، اپنے رب سے ہم کچھ مانگیں۔ سورہ معارج کا تھوڑا، سورہ معارج میں تو اللہ نے ایسا دکھایا جیسے جنت، جہنم، قیامت، موت سب کچھ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع للكافرین ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح في يوم كان مقداره 50,000 سنة۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اس عذاب کے بارے میں جس کو کوئی نہیں روک سکتا ہے، جو اللہ کی طرف سے آئے گا۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ کب آئے گا، مذاق اڑانے کے لیے پوچھتے تھے نا، کب آئے گا، کتنے دن رہ گئے، اور جب آئے گا کیسا آئے گا؟ کان مقدار 50,000 سنہ، فرمایا جس دن آئے گا ایک دن لوگوں کو ایسا لگے گا کتنے سال کا ہے؟ 50,000 سال کا۔ کتنے کا؟ 50,000 سال کا ایک دن لگے گا۔ اوہو، انہم یرونہ بعیدا، یہ کہتے ہیں یہ بڑا دور ہے جی، کب آئے گی، جب آئے گی قیامت تب دیکھ لیں گے۔ ارے تیری زندگی کی تو شام ہونے والی ہے، اور جب تیری شام ہوگی تو تیری تو قیامت آ گئی۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت دور ہے اور ہم کہتے ہیں کہ وہ بالکل قریب آ لگی ہے۔ کیسی ہے وہ؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤوی، فرمایا اس کا تھوڑی سی ایک جھلک دکھاتا ہوں۔ وہ ایسا دن ہے کہ جس دن ہر آدمی تمنا کرے گا کہ میرا دوست بھی جائے، بیوی بھی جائے، بچے بھی جائیں، رشتہ دار بھی جائیں، سب کے سب پھنسے مگر میری جان چھوٹ جائے۔ اور اللہ کیا جواب دے رہا ہے؟ کلا، نہیں نہیں، اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ انہا لظا نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى، وہ بلائے گی، وہ پیچھے دوڑے گی۔ وہ ایک آگ ہے جو دماغ کے اندر تک کے چمڑی کو جلا جھلس دیتی ہے، وہ دوڑ رہی ہے پیچھے کس کے؟ ہر اس آدمی کے جس ادبرا، جو بھاگا اس دین سے، جس نے پیٹھ دکھائی دین کو اور بھاگتا رہا، اس کو جھوٹ سمجھتا رہا۔ وجمع فاوعى، بس مال جمع کرنے میں لگا رہا اور اس کو گن گن کے رکھتا رہا، اتنے لاکھ، اتنے ہزار، اتنے کروڑ، اتنے ارب، بس اتنے بچ گئے، اتنے رہ گئے، اتنے رہ گئے۔ اس کے پیچھے دوڑے گی۔ کون بچے گا اس سے؟ الا المصلون الذین، الا المصلین الذین، بس یہ پرہیزگار، یہ نمازی بچ رہے ہیں۔ کیا ہے ان کی صفات؟ ہم علی صلاتہم دائمون، جو پابندی سے نمازیں پڑھتے ہیں، خالی رمضان میں نہیں آتے ہیں کہ رمضان کے بعد مسجدوں کو چراغ لے کے تلاش کرنا پڑے وہ ہمارے نمازی کہاں گے۔ دائمون، جو نماز پڑھتے ہیں لیکن کیسے؟ پابندی سے۔ فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور یہ ہیں جن کے مال میں وہ سمجھتے ہیں کہ حق ہے، کن کا؟ للسائل والمحروم، جو ہمارے در پر آ جائے اس کا بھی ہے، اور جو نہ آئے مگر وہ مستحق ہو اس کا بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ایمان والوں کی لمبی آگے صفتیں بیان کی کہ یہ ہیں ایمان والے جو اس مصیبت سے بچ سکتے ہیں، باقی کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ بار بار جو آپ نے جنت کا، جہنم کا، موت کا ذکر سنا، آپ سوچتے ہوں گے کہ اللہ کی کتاب میں آخر یہی ایک بات کیوں ہے؟ میرے ایمانی بھائیوں، اللہ ہمیں جھجوڑ کر بتاتا ہے انسان کو درست ہونے کا یہی ایک راستہ ہے۔ اگر وہ اپنے مرنے کو یاد رکھتا ہے تو سارے معاملے درست، اور اگر مرنے کو نہیں یاد رکھتا ہے تو اللہ خود فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ انسان تو ہی بتا کس چیز نے تجھے خدا سے غافل کیا؟ پھر خود کہتا ہے کلا، اور کوئی چیز نہیں، بل تکذبون بالدین، بلکہ تم اپنی موت کو نہیں مانتے۔ تمہیں قبر بھول گئی، تمہیں موت بھول گئی، تمہیں جدائی کا دن بھول گیا، یوم الفراق، جدائی کا دن، جب بیٹا باپ سے جدا ہے، اولاد اپنی ماں سے جدا، رشتہ دار سے جدا، دوست سے جدا، یوم التناد، جو چیخنے کا، چلانے کا دن ہے، ہائے مر گئے، ہائے مر گئے، بچاؤ بچاؤ، اس دن کو تم بھول جاتے ہو۔ جب وہ دن یاد نہیں رہتا ہے، فرمایا پھر انسان کو سیدھے راستے پر لانے والی کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ اور میرے ایمانی بھائیوں، اب وہ وقت آ گیا جس کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کی تعریف فرمائی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، فرمایا ایمان والوں کی پہچان کیا ہے؟ ہمیں آنکھ نہیں کھلتی، ان کو آنکھ لگتی نہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں۔
کیا کرتے ہیں؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا، ساری رات اپنے رب کے آگے مانگتے ہیں، طمعا وخوفا، ڈرتے بھی ہیں اور طمع بھی کرتے ہیں، اس کی رحمت کو دیکھتے ہیں تو امید ہوتی ہے، اور عذاب کو دیکھتے ہیں اور اپنے حالت کو دیکھتے ہیں، اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں تو ڈر لگتا ہے۔ اور ان المتقین فی جنات وعیون آخذین بما آتاہم ربهم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ فرمایا یہ پرہیزگار لوگ ہیں، یہ جنت میں گئے، یہ جنت کی نعمتوں والے ہیں، کام کیا کرتے تھے، ان کی کوئی پہچان؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ فرمایا یہ ایسے لوگ تھے کہ ان کو رات میں کم نیند آتی تھی، ان کو زیادہ دیر نیند آتی ہی نہیں تھی، ان کو اپنی رب کی یاد ستاتی تھی اور اپنی غلطی یاد آتی تھی تو اٹھ کر کے رب کو یاد کرتے تھے، لیکن سب سے بڑا کام کیا کرتے تھے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحری کے وقت میں وہ کیا کرتے تھے؟ استغفار کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اپنے ملازم کو رکھتے تھے اور اللہ کے آگے گر گراتے روتے دعائیں کرتے تھے، اس سے کہتے رہتے تھے دیکھنا سحری کے قریب کا وقت ہوا نہیں ہوا، اور جب وہ اطلاع دیتا تھا سحری کا وقت آ گیا تو فرماتے تھے بھائی رب سے مانگنے کا وقت آ گیا، رب سے مانگنے کا وقت آ گیا ہے، اور یہ وہ وقت ہے جس کے لیے رب کہتا ہے کہ میں دینے کے لیے آیا ہوں، کوئی آئے لینے کے لیے، اور کتنا محروم ہے وہ کہ جس کو دینے کے لیے آئے اس کا مالک اور وہ لینے کے لیے آگے نہ بڑھے، یہ لینے کا وقت آیا۔ اصل تو انفرادی دعا کریں گے آپ، اپنے طور پر کریں، نوافل پڑھیں آپ، اس کے بعد گپوں میں وقت نہ گزاریں، تماشے میں وقت نہ گزاریں، جتنا اللہ کے گھر میں گزر جائے گا اسی میں فائدہ، اور اس کے بعد سب سے زیادہ دعائیں کریں، اپنے لیے دعائیں کریں اور پوری ملت کے لیے دعائیں کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ اپنے لیے مانگتا ہے، فرمایا وہ بھی اللہ دیتا ہے، لیکن جب اپنے کے ساتھ اپنے بھائی کے لیے مانگتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ اس نے جو بھائی کے لیے مانگا ہے بھائی کو بھی عطا فرما، لیکن اس سے پہلے اس کو عطا فرما، اور فرشتے کی دعا رد ہو سکتی ہے۔ تو ساری ملت کے لیے مانگیں، اپنے لیے مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑائیں، دعائیں کریں، تو اصل تو آپ انفرادی طور پر کریں گے، لیکن مختصر دعا یہاں بھی کر لیں گے، کر لیں بھائی، جاگ گئے ہیں سارے، جاگ کر کے دعائیں کریں، رب سے متوجہ ہو کر کے، توجہ کے ساتھ۔